بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کیا کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے تھے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و سکون نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں کچھ سے تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نزار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر اوا نامی گاؤں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہو گئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجد کا بھی آغوش شفقت کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سبھی ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لوا لینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا غرب دیدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ساتھیوں، ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خشک اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے
نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی کا بیناری کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے ساتھ ٹکا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بندلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگل اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔